ہے۔ تو یہ جو نظام مصطفیٰ جس کو ہم بولتے ہیں نا، یہ نظام مصطفیٰ انشاءاللہ ہمارا مقصد یہی ہے کہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ آئے۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ سیاست میں اسی لیے ہے کہ حضور کا دین تخت پر ہو۔ بابا جی فرماتے تھے ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا جی مولویوں کو تخت پر لے کر آؤ، پیروں کو لے کر آؤ، ہم یہ کہتے ہیں محمد عربی کا دین تخت پر لے کر آؤ، حضور کا دین تخت پر لے کر تو پاکستان اسی مقصد کے لیے بنا تھا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس مقصد کو ہم بھلا بیٹھے اور اس نظام کو نافذ نہ کر سکے، اس نظام کو پس سے پشت ڈال دیا۔ تو اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جناب پاکستان ڈیفالٹ ہو چکا ہے، کیونکہ یہ سارے جو مشکلات کا شکار ہے نا پاکستان، اس کی وجہ یہی ہے یہاں پر نظام مصطفیٰ نہیں ہے۔ اس ملک کو نظام مصطفیٰ کی ضرورت ہے۔ یہ جو نعرہ چل رہا تھا نا جی تھوڑے پہلے ترانہ چل رہا تھا کہ نہ بلوں کی، نہ شیروں کی، نہ تیروں کی ضرورت ہے، وطن کو اب محمد کے فقیروں کی ضرورت ہے۔ اس کے بجائے تو بھائی وطن کو اب محمد کے فقیروں کی ضرورت ہے۔ اب پاکستان کو نظام مصطفیٰ کی ضرورت ہے بھائی، نظام مصطفیٰ کی۔ تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں پاکستان ڈیفالٹ ہو چکا ہے، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی پاکستان ڈیفالٹ ہونے کے کنارے پر ہے، ان قریب ڈیفالٹ ہو جائے گا۔ تو اب بچت کی صرف ایک ہی صورت ہے، وہ یہ ہے کہ حضور کے نظام کی طرف واپس لوٹ آؤ، حضور کے نظام کی طرف واپس لوٹ آؤ۔ یعنی کہ دنیا والے یہ کہتے ہیں اگر چاہتے ہو ترقی کرو تو آگے کی طرف بڑھو، لیکن دین کہتا ہے ترقی چاہتے ہو نا 14 صدیاں پیچھے چلے جاؤ، 14 صدیاں پیچھے چلے جاؤ اگر ترقی چاہتے ہو۔ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ۔ آج ہم نظام کی بات کر رہے ہیں، لوگ جی بے یقینی کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ جی کیسے آئے گا نظام، کیسے نظام آئے گا، کیسے نظام کو آپ بدلیں گے؟ آپ کو نہیں پتا کہ پاکستان میں قادیانیوں کی جڑیں کتنی مضبوط ہو چکی ہیں؟ یہ جتنے سیاستدان ہیں قادیانیوں کے یار ہیں، قادیانی کا پٹھو ہیں، تو یہ کیسے نظام بدلے گا؟ آپ پورا نظام کیسے بدلو گے؟ اسلام کا نظام کیسے لے کر آئیں گے؟ یہ لوگ آپ کو آگے نہیں آنے دیں گے، جتنی مرضی کوشش کر لیں۔ میں نے کہا یہ نہیں آنے دیں گا نا، اللہ اپنی حکمت کے ساتھ لے کر آئے گا انشاءاللہ۔ ہمیں رب پر بھروسہ ہے، اسلام کی خاطر جو بھی بندہ قربانیاں پیش کرے، تحریک لبیک یا رسول اللہ کے کارکنان جتنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں، ایک بھی قربانی ضائع نہیں جائے گی انشاءاللہ۔ ممتاز قادری کی قربانی بھی رنگ لے کر آئے گی انشاءاللہ۔ جتنے بھی تحریک لبیک یا رسول اللہ ناموس رسالت کے پروانے جتنے بھی شہید ہوئے، ان ساروں کا خون رنگ لے کر آئے گا انشاءاللہ، اور وہ نظام مصطفیٰ کی صورت میں رنگ لے کر آئے گا انشاءاللہ۔ تو لوگ کہتے ہیں جناب کیسے آئے گا؟ قادیانیوں کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں، آپ کو آگے نہیں آنے دیں گے۔ تو جب ہم کہتے ہیں جی اللہ لے کر آئے گا، کہتے ہیں جی دیکھو جی ظاہری طور پر بھی تو دیکھا جاتا ہے نا، دنیا کے معاملات دیکھے جاتے ہیں، تو ان کی جڑیں بڑی مضبوط ہے، یہ نہیں آنے دیں گے آپ لوگوں کو۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں جی قادیانیوں کے پیچھے اصل میں نا اسٹیبلشمنٹ ہے۔ کیوں جی؟ کہتے ہیں جی حکومت اسی کی بنے گی اسٹیبلشمنٹ جس کے ساتھ ہوگی۔ وہ جی قادیانیوں کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہیں، قادیانیوں کے ساتھ ایجنسیاں ہیں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، قادیانیوں کے پیچھے اگر اسٹیبلشمنٹ ہے نا، ہم بھی لاوارث نہیں ہیں، ہم بھی لاوارث نہیں۔ اگر ان کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کے پیچھے ایجنسیاں ہیں، تو خدا کی قسم ہمارے پیچھے جنگ یمامہ کی صحابہ کی مدد کھڑی ہوئی ہے۔ اگر ان کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے، ہمارے پیچھے جنگ یمامہ کے صحابہ کی مدد کھڑی ہے، اور اگر ان کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے، ہمارے پیچھے سیدنا صدیق اکبر کی مدد کھڑی ہے، فاروق اعظم کی مدد کھڑی ہے، مولا علی کی مدد کھڑی ہے، اور مدینے والے کی مدد کھڑی ہے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ کہتے ہیں جی گھر کے آگے جو ہے وہ جناب کتا بھی شیر ہوتا ہے، کیوں جی؟ اور کتے کی رسی مالک کے ہاتھ میں ہو، شیر کو بھی پڑ جاتا ہے۔ ہم جو اتنی باتیں کر رہے ہیں نا، ہماری رسی بھی کسی کے ہاتھ میں ہے، ہم لاوارث نہیں ہے، ہمارے پیچھے غوث پاک کی مدد بھی کھڑی ہوئی ہے۔
پیر مہر علی شاہ صاحب کی مدد بھی کھڑی ہوئی ہے, داتا علی حجویری کی بھی نگاہ کرم ہو رہی ہے, کیوں جی, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی بھی نگاہ کرم ہو رہی ہے. تو الحمدللہ اس تحریک پر کرم ہے, بہت زیادہ کرم ہے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو کہتے ہیں جناب, اچھا جتنے بھی یہ لوگ جو ہماری راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں نا, ہم ان کو پیار سے کہتے ہیں, مخلصانہ مشورہ دے رہے ہیں, انسان کے بچے بنو, سائڈ پہ ہو جاؤ, ہمارا رستہ نہ روکیں, ہمارا رستہ نہ روکیں. اور اصل میں رستہ ہمارا نہیں روک رہے, بابا جی فرماتے تھے دین کا رستہ روک رہے ہو, دین کا رستہ روک رہے ہو. جو بھی دین کے رستے میں آیا نا, اسلام اس کو لتاڑ کر رکھ دیا. طریق اٹھا کر پڑھیں آپ. ہم ان کو پیار سے کہہ رہے ہیں, ہمارا رستہ نہ روکیں, دین اسلام کا رستہ نہ روکے. اور بھائی دین ابو جہل کے روکنے سے نہیں رکا, دین جو ہے وہ ابو لہب کے روکنے سے نہیں رکا, دین نمرود کے روکنے سے نہیں رکا, دین فرعون کے روکنے سے نہیں رکا. تم کس باغ کی مولی ہو بھائی؟ تم کون ہو دین اسلام کی راہ میں رکاوٹ بننے والے؟ تم کیا سمجھتے اسلام کا کوئی وارث نہیں ہے؟ حضرت علی میدان خندق کے اندر جب وہ کافر تھا نا, عمر بن عبد بدھ, اس کے 2 ٹکڑے کیے. جب واپس آپ چلے نا جی, پہلوانوں کی طرح چلے, واپس آتے ہوئے آپ نے حضور کے جو دشمن تھے نا ان کو للکارا اور کہا کہ جتنے بھی حضور کے دشمن ہیں کان کھول کر سن لیں, یہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ اللہ اپنے دین کو بھی کسی کے حوالے کر دے, اپنے نبی کو بھی کسی کے حوالے کر دے. مایا ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا, ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. جب بھی دین پر مشکل وقت آئے گا, جب بھی اس کے نبی پر مشکل وقت آئے گا, اللہ اپنے دین کی مدد بھی ضرور کرے گا, اپنے نبی کی مدد بھی ضرور کرے گا, اللہ مدد ضرور کرے گا.